إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. تقریباً 1.5 سے 2 مہینے مستقل ہم اپنے اس ملک میں پانی کے حوالے سے اور اس کی وجہ سے جو تکالیف اور پریشانیاں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس حوالے سے چند چیزیں جو ہمیں اپنے رب سے جوڑ سکیں، کیونکہ اس منبر کا حق یہی ہے کہ یہاں سے آپ اور میں اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے رب سے جڑنے کی بات کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس حوالے سے ٹوٹل 5 باتیں آپ سے کرنی ہیں. 3 کا تعلق ان حالات میں عقیدے کے ساتھ ہے اور 2 ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اور معاملات ہیں جن کا تعلق ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کونی اور قدری، تدبیر الہی کونی قدری، جو اللہ نظام چلا رہا ہے، جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں، اس نظام میں جو اس کے فیصلے اٹل ہیں، جو اس نے طے کر دیے ہیں، جو اس نے پہلے سے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت انسان کو دیکھنی پڑتی ہے، انسان اس چیز کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. گرمی زیادہ ہے تو اس زیادہ گرمی پر ہم گرمی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. میں بیمار ہوں، اپنی اس بیماری کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. بارش کسی بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں، آگے ہم بات کریں گے. پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا. جب یہ اترتا ہے، اترنے کے بعد جو اس سے تباہی مچتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اور پانی کا پورا سلسلہ ایسا ہے کہ بات ذہن میں رکھیے کہ پورا نظام جو پورے سال کی بارش برستی ہوتی ہے، وہ تو اللہ نے پہلی تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے سارا. لیکن اس سال میں جتنی بارش پوری زمین پر برستی تھی،
انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر. اب وہ لیلۃ القدر جو تھی اس میں فرشتوں کو پورے سال کی ان کی ذمہ داریاں بتا دی گئی تھیں، وہ تقدیر ان کو دے دی گئی تھی. یہ تقدیر کا ایک مرحلہ تھا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بارش کے رکنے کی دعا نہیں کی کہ بارش کو روک دیا جائے، پانی کو روک دیا جائے. وہ جو برسنا ہے، جو زمین کی ضرورت ہے، وہ زمین کو ملنا ضروری ہے، وہ یہاں برسے یا وہاں برسے. اسی لیے بارش کے لیے جب زیادہ ہو جائے تو دعا آپ لوگوں کے علم میں ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجرہ. اللہ برسے، یہ نازل ہو لیکن ہم پر نہ ہو. اس پانی کا زمین پر اترنا اس زمین کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے بارش رکنے کی دعا نہیں ہوتی، بارش کے ادھر ادھر پھیلنے کی دعا ہوتی ہے. اللہ جو خالی جگہیں ہیں، جو جہاں پر جنگلات ہیں، درخت ہیں، ٹیلے ہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے، بنجر زمینیں ہیں، ریگستان ہے، اللہ اس پانی کو وہاں برسا دے. زمین پر اترے گا یہ پانی جو اللہ نے طے کیا ہے پورے سال کا، وہ اتر کر رہے گا. اس پر اعتراض نہیں ہے. بتانے کا مقصد جو عقیدے کا مسئلہ ہے، جو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رب کی تدبیر ہے. ان پر اعتراض حقیقت میں مدبر پر، اللہ پر اعتراض ہوگا. ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا، ان کو منحوس قرار دینا، ان کو غلط قرار دینا، حقیقت میں اس کے پیچھے جو کام کرنے والا ڈائریکٹ ہے وہ ہے مدبر اللہ. ہم گویا کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو ہے ابن آدم، انسان جو ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، اور وہ یہ دیتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانے کو چلانے والا، پورا سسٹم بنانے والا میں ہوں. بھئی آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں. یہ حالات سیٹ کرنے والا، یہ حالات بنانے والا، ان چیزوں کی تدبیر کرنے والا رب العالمین اکیلا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں میں سبب نہ ہوں، میں اگر ڈائریکٹ سبب ہوں نا، میں نے غلطی کی ہے، آپ غلط کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری غلطی ہے، میں غلط ہوں، انسان غلط ہے، اس کی تدبیر غلط ہے. لیکن جب تدبیر الہی ہو تو اس کو غلط نہیں کہا جاتا، ورنہ ڈائریکٹ بات اللہ پر جاتی ہے. سب سے پہلا عقیدے کا نقطہ، اللہ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اتنی ہے، اللہ کا مقام اور اس کی شان اتنی ہے کہ اس کے کسی فیصلے پر بندہ چوں نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. یہ بات اچھی طریقے سے پہلے عقیدے کی اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لیجیے. دوسرے نمبر پر جو بات سمجھنے کی ہے، وہ اس کا بھی تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اس آیت کو ذرا سا تھوڑی دیر میرے ساتھ سمجھیں گے، زندگی کے آپ کے بہت سارے مسئلے ویسے بھی آسان ہو جائیں گے. قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو بھی زمین میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، سیلاب، زلزلہ، کوئی بھی زمین کے معاملات، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے اندر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی. کیونکہ پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو انسان خود جھیل رہا ہوتا ہے، جس میں وہ خود مبتلا ہوتا ہے، وہ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، وہی اسی کو پتا ہے. اور ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جس کو ہم ڈائریکٹ جھیل نہیں رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، معلومات آ رہی ہوتی ہیں، جس طرح بھی ہم پورے ملک کے حالات 2 مہینے سے سن رہے ہیں مستقل. کس طریقے سے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے کے پی کے اندر ختم ہوئے، بونیر کے علاقے میں. پھر اس کے بعد جو سلسلے شروع ہوئے بارشوں کے، آپ کے اپنے شہر کے حالات ابھی 2 دن پہلے آپ نے ملاحظہ کیے. کچھ چیزوں میں ہم ڈائریکٹ مبتلا ہوئے اور کچھ چیزوں کو ہم نے سنا اور دیکھا، لیکن جیا، دیکھا، جانا. تو یہ کوئی بھی مصیبت، چاہے وہ اس پوری زمین پر سمجھ میں آ رہی ہو، انسان کو نظر آ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی تمہارے اپنے نفسوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کوئی ایسی بیماری ہے علاج نہیں مل پا رہا، حل نہیں ہو پا رہا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کتاب کے اندر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا، خود بخود ہو گیا، یہ اللہ کی تقدیر سے ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر.
کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کو سب پہلے سے علم ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے پہلے تقدیر میں لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے تقدیر کا، لوح محفوظ میں لکھنے کا، یہ موضوع پورا الگ ہے۔ مسئلے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت سمجھنے کی ہے وہ سورہ حدید کی اگلی آیت ہے۔ اللہ جب تقدیر میں لکھ دیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ اب ہم اس چیز کو کیسے سمجھیں؟ ہمارے کرنے کے لیے کیا کام ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ دو کام ہے، کسی مصیبت پر، پریشانی پر، علامہ فاتکم، کوئی اچھی چیز تمہیں ملنی تھی، کوئی آسانی حاصل ہونی تھی، نہیں مل سکی، کوئی مصیبت تم پر، آفت تم پر آ گئی، تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو نہ مل سکا اس کے نہ ملنے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مل گیا اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلے کو تھوڑا سا اور سمجھیے گا، انسان کا غمزدہ ہونا اور خوش ہونا یہ فطرتی چیز ہے، اس سے انسان رک نہیں سکتا۔ آپ کو کوئی خوشی کی خبر آئے گی، آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کوئی غم کی خبر آئے گی، فطرتی طور پر غمزدہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، کئی موقعوں پر غمزدہ ہوئے، اپنے صحابہ کے متعلق، اپنے گھر کے متعلق، اپنے بچوں کی وفات کی متعلق جو واقعات آپ اس ممبر سے سنتے رہتے ہیں، یہ فطرتی چیز ہے۔ مسئلہ اس چیز سے رکنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے دو چیزیں، کہ اس کے بعد جو تم کام کرتے ہو غم میں آ کر، جو کہ غیر شرعی ہیں، پیٹنا، کوسنا، جس میں سے ایک کام وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، کہ برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، کوسنا، ان چیزوں کو جن چیزوں میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ خالص تدبیر الہی ہے، وہ مت کرنا۔ اور کوئی چیز مل جائے تو اس میں اترا کر، خوش ہو کر، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر جاننا، اس چیز کو اپنی محنت قرار دینا، اپنے آپ کو بڑا اور نمایاں ظاہر کرنا، یہ مت کرنا۔ یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ یہ کرنے سے ہوگا یہ کہ اب یہ تمہارا اپنا عمل آ جائے گا، اور تمہارا اپنا عمل تمہیں کل اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دوسری چیز اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس مقام پر لکھا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں فرمان ہے، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے سے بچے جب تھے تو ان کو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں بچپن سے بات ڈال دی تھی، ایک چیز اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں رکھنا، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تکلیف، جو مصیبت پہنچی ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں پہنچتی، اور جو فائدہ تمہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ تمہیں نہیں پہنچتا۔ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے، جو اس کی تدبیر ہے، جو اس کی تقدیر ہے، فیصلے اسی حساب سے ہوتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کرنا ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، اور نعمت اور آسانی اور خوشحالی ملنے پر اترانا نہیں، شکر کرنا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو اچھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں ہم نے بٹھانی ہے اپنی ساری زندگی کے حوالے سے۔ کسی مصیبت میں ہوں، کسی پریشان، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی تقدیر ہے۔ اسی لیے مصائب پر، پریشانیوں پر، جب انسان مصیبت میں مبتلا ہو، اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا کہا ہے، اور جب یہی کام انسان تقدیر کے گناہ کی شکل میں خود اپنے کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے استغفار اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور فانه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ صبر اور تقوی، صبر اور استغفار۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، اور جہاں تم اپنی غلطی کر رہے ہو، جہاں تمہاری اپنے گناہ ہے، کوتاہی ہے، اس کو تقدیر پر مت ڈالنا کہ اللہ نے تقدیر پر لکھا ہوا تھا میں نے گناہ کر لیے۔ اس میں تم نے استغفار کرنا ہے، اس میں تقوی اختیار کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے اس پر صبر کرنا ہے، جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو صبر کرنا ہے۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، اللہ سے تعلق کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے۔ اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ روزمرہ کے معاملات ہمارے اللہ سے تعلقات کو کس طریقے سے کمزور کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تیسری چیز جو اس تعلق سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، سادے سے الفاظ میں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ کتنی تدبیریں کر لے، کتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لے، کتنے اسباب اور ذرائع اختیار کر لے، ہم اپنے یہاں کا رونا نا، ہمارے ہاں گورننس نہیں ہے، ہمارے ہاں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، کوئی پہلے سے ڈیم نہیں بنے ہوئے تھے،
جتنے منہ اتنی باتیں، سب سیاسی چکر، سیاسی بازیاں ہیں. جتنے آتے ہیں سب ہمیں یہی بیوقوف بناتے ہیں اور سارے آ کر کام بھی یہی کرتے ہیں. اس لیے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے چکر میں پڑھ کے اپنی زبان کو گندا کر کے اپنے ایمان کو داغدار مت کیجیے. اس سے بدترین تباہی اس وقت امریکہ میں مچ رہی ہے انہی مہینوں کے اندر. پچھلے سالوں کا ریکارڈ اٹھائیے، چائنا میں، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں، یورپ میں، یہ سارے ممالک میں اس پانی نے ایسی تباہی مچائی ہے. وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں، جس کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں. وہاں پر بھی کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مقارنہ شروع کر دیا ہے انسانوں کا انسان کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے چکر میں لگ کے. ہم یوں مقارنہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہاں تو اللہ کی تخلیق، اللہ کی تدبیر، اللہ کی تقدیر ہے اور سامنے بندہ ہے. اور بندے کو اتنا سمجھنا چاہیے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. یہ پانی جو ہے اللہ کے لشکروں میں ایک لشکر ہے. اس کو اللہ نعمت بھی بناتا ہے اور نقمت بھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پہ بھی اس پانی کو نازل فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ. ایک بارش کے اللہ نے 4 فائدے مومنوں کے لیے ذکر کیے ہیں. اس ایک پانی برسانے سے تمہیں 4 طرح کے اللہ فائدے دے رہا ہے. تمہیں دے رہا ہے، لیکن تمہارے مخالفین کے لیے یہ سب نقصان ہے. ان کے لیے زحمت ہے، تمہارے لیے نعمت ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے نازل کی ہے. اس سے پہلے تو پانی کی داستانیں اس دنیا پہ اللہ نے رقم کی ہیں. سورہ قمر میں اگر پڑھیں، ویسے تو کئی صورتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن سورہ قمر میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب قوم نوح کو اللہ نے تباہ کیا تو اس وقت سسٹم یہ بنایا اللہ نے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. پہلے تو اللہ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے، وہ پانی برسا آسمان سے، وہ ایسی تیز بارشیں برسی، ایسی تیز موسلا دھار بارشیں مستقل. وہاں سے بس نہیں ہوئی، زمین سے بھی اللہ نے حکم دیا کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بھی باہر نکلے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اس زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، چشموں کی شکل میں پانی نکلنا شروع ہو، اوپر سے بھی پانی، نیچے فَالْتَقَى الْمَاءُ، یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے، زمین کا بھی آسمان کا بھی. عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس معاملے کے لیے، اس فیصلے پر اللہ کے جو پہلے سے اللہ نے تقدیر میں طے کر دیا تھا کہ اس قوم پر اس طریقے سے عذاب آئے گا. اب ہوا کیا؟ اب یہ پانی، پوری زمین پر پانی پانی، عذاب، مر گئے مرنے والے، اور بچنے والے بچ بھی گئے، وہ اللہ کی تدبیر سے. کشتی میں بیٹھنے والے نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے، اور نوح علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، میں اگر اس پانی سے، عذاب سے بچنا ہے، اپنی بنائی ہوئی تمہاری کوئی تدبیر زمینی کوئی کام نہیں آ سکتی، کوئی سسٹم کام نہیں آ سکتا. کام کیا آئے گا؟ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اپنی عقل سے، اپنی تدبیر سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے وسائل سے بچنے کی اس نے کوشش کی. یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس آدمی کے، وہی بچے گا جس پر اللہ اپنی رحمت فرما دے. اور اللہ کی رحمت اس کشتی میں ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس سے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ان حالات سے جو آخری بات آئے گی وہ یہ ہے کہ ان حالات سے نکلنا کس طریقے سے ہے. یہ جو باپ بیٹے کا مکالمہ ہے ہمیں بہت کچھ سمجھا کر گیا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ایک لشکر ہے پانی، اور بڑی معمولی اور حقیر چیز بھی ہے. آج آپ کے سامنے لوگ پریشان ہیں، اور بڑی قیمتی بھی ہو جاتی ہے جب نلکوں میں، زمینوں پر 6 مہینے پہلے ہم پانی کے لیے لڑ رہے تھے، ہمارے ملک میں لوگ، زمیندار، وڈیرے، چودھری، سیاستدان لڑ رہے تھے 6 مہینے پہلے پانی نہیں ہے، اور آج 6 مہینے بعد پریشان ہے کہ اتنا پانی ہے کہ سنبھالنے میں. یہ اللہ اپنی تدبیریں صرف دکھاتا ہے، اپنی آیات بھیجتا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہماری یہ آیات آتی ہیں، ہم اپنی نشانیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ بندہ ڈر کے کسی طرح اللہ کی طرف آ جائے. اور ظلم اس قدر ہے ہمارا کہ ان ساری چیزوں کے اندر سب کے سب غافل ہیں، کسی کو اللہ کی نشانیاں سمجھنے کی بھی توفیق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 2 حدیثیں صحیح بخاری مسلم میں، یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی ہے. فرمایا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چلتی ہوئی دیکھتے، تیز ہوا، آندھی، ریح کے الفاظ ہیں، تو فوراً یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا
وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت بھی. اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے، اس ہوا کا خیر اور اس ہوا کے اندر جو خیر ہے، اور جس خیر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی اس کے نتائج میں جو اچھائی آئیں گی، اللہ صاحب ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ان ہواؤں کے چلنے میں جو ہوا کے اندر جو برائی ہے اور اس کے چلنے میں جو برائی ہے اور اس کے چلنے کے بعد جو جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے جو شر برپا ہوگا، اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور فرماتی ہیں جب یہ تیز ہوا چلتی خاص طور پر اور بادل آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ فرماتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، چہرہ بدل جاتا، رنگ اڑ جاتا چہرے کا. آپ عجیب بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے، گھر سے نکلتے باہر آتے، یعنی ایک انسان بے چین نظر آ رہا ہے، باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا اللہ کے نبی بارش تو ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، بادل آتے ہیں جیسے ہم سب خوش ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریح جو ہے اس سے اللہ نے ایک قوم کو عذاب دیا تھا، قوم سمود کو. ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا تھا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. اور یہ بادل جو ہے اس سے بھی اللہ نے قوم کو عذاب دیا تھا. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. بڑے دن کی قحط سالی کے بعد ایک بڑا بادل آیا، گہرا بادل. وہ دیکھ کر پوری قوم نکل کے خوش میدان کے اندر کہ اب بارش برسے گی. هذا عارض ممطرنا، بڑا بادل ہے، اب یہ بارش برسائے گا، ہم پہ پانی آ جائے گا، خوش سالی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به، یہ عذاب آ رہا ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. کوئی اللہ کی رحمت بارش نہیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادل سے اللہ نے اس قوم کو بارش برسا کے تباہ و برباد کیا پانی سے، قوم عاد کو. اور جب بارش برس جاتی، حالات نارمل ہوتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون میں آ جاتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اطمینان نظر آتا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو انسانیت میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اللہ کی جتنی معرفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور جتنی عبودیت، جتنی بندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کہ کسی انسان نے نہیں کی. پہچانتے بھی سب سے زیادہ تھے، اللہ کا تعارف بھی سب سے زیادہ تھا، اللہ کی نشانیوں کو بھی سب سے زیادہ سمجھتے تھے. اور اس کیفیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنگت کا بدل جانا، اس چہرے کا بدل جانا، جس طرح کہ اس وقت ہم کراچی والوں کا ہوتا ہے کہ بارش اگر اس وقت بادل نظر آ جائیں تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ یہ بارش نہ برسانا، کیونکہ وہ ان کے لیے عذاب بن چکی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں کچھ ہمارے اپنے کرتوت بھی شامل ہیں، ہمارے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے سارے کرتوت بھی شامل ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے. جو اللہ کی رحمت تھی، یا اسے اللہ نے ڈائریکٹ خود اپنی تقدیر سے تدبیر سے عذاب بنایا ہو، یا پھر اس کے لیے ہمارے کاموں کو، ہماری بدعنوانیوں کو، ہماری کرپشن کو، ہماری ظلم اور زیادتی کو جو ہم پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو اللہ نے ہماری تباہی کا اور عذاب کا ذریعہ بنا دیا ہو. دونوں چیزوں کے اندر کسی بھی کیفیت کے اندر اتنا سمجھنا چاہیے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کتنے انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ ہی جانتا ہے. کس سے کس وقت کیا کام لے لے کچھ انسان کہہ نہیں سکتا. انسان کمزور ہے، اپنی اس کمزوری کا اللہ کے سامنے اگر ہر وقت اعتراف کرتا رہے اور ہر وقت اس انداز میں زندگی گزار دے تو دنیا کے اندر تو ڈر کے جیے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ چیز ذرا کھٹکتی ہے، یہ مجھے امن میں نہیں آتی، یہ چیز مجھے بے خوف نہیں ہونے دیتی کہ ان ہواؤں کے اندر، ان بادلوں کے اندر عذاب ہو. سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا ان فی عذاب، ممکن ہے کہ ان ہواؤں کے اندر، بادلوں کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہو جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. یہاں اگر پہچان لیا، یہاں اللہ کی بندگی کر لی، یہاں اللہ سے ڈر گئے، یہاں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی، وہاں کی ہمارے لیے آسانی ہوگی آخرت. چوتھی چیز جو سمجھنے کی ہے اور جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جن حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں کے اندر لوگ ہیں، جس کرب میں مبتلا ہیں، دو کام کیجئے. ایک تو یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ اس نے جان لیا ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ جو مبتلا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو بچا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی اللہ کا چہیتا لاڈلا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے میں بچ گیا، مجھ پر اللہ کا خاص فضل ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دوسری چیز جو دیکھنے میں بھی آ رہی ہے اور ہمارے کرنے کی بھی ہے وہ یہ ہے اس حوالے سے
مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے، سارے حصے کو تکلیف ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ معاونت کے لیے گئے ہیں، پہنچے ہیں خدمت کے لیے. پہلے پہاڑی علاقوں میں ہوا، وہاں پر، یہاں پہ ہوا، چند سال پہلے سندھ میں ہوا. اس وقت جنوبی پنجاب کی صورتحال کافی خراب ہے. ہماری آپ کی مسجد کے سابقہ خطیب جو تھے مولانا داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ، استاد بھی ہیں ہمارے، ان کا علاقہ 5-7 دن سے پورا، یہ جو آپ جلال پور سن رہے ہیں، خان بیلا جہاں کشتی بھی ڈوبی ہے، شیخ صاحب کا علاقہ ہے، پورا تباہ و برباد ہے، پورا تباہ و برباد ہے. جو صورتحال ان سے سنی یعنی ناقابل بیان ہے. لوگ کس حال میں، کس طرح کے کرم میں. میں نے وہ شروع میں جو بات کی نا کہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان صرف سنتا اور دیکھتا ہے، خود پر نہیں بیت رہی ہوتی، خود پر نہیں بیت رہی ہوتی، تو اس کا انسان صحیح طرح سے اس کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیا ہے تکلیف، اس تکلیف کی نوعیت کیا ہے. اللہ ہم سب کو ان تکالیف سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں، اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے، ان بھائیوں کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے، جتنا ان کے ساتھ خیر کا کام ہو سکے وہ کرے، جتنا ہو سکے. جسمانی طور پر دعاؤں کے ساتھ، وہاں جا کر مالی طور پر جس طریقے سے، کیونکہ ان کو ہر چیز کی اس وقت ضرورت ہے. گھر بار سب کچھ بنا ہوا، سب کچھ گھر کے گھر گر گئے. جو جانور تھے، جو زمینیں تھیں، جو اناج بویا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا. کچھ نہیں بچا ان کے پاس، بلکہ قرضے میں اب آگے زندگی چلانے کے لیے، آگے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. سوچیں اگر یہ مجھ پر بیتے، میرا جو گھر جس میں میں رہتا ہوں وہ گر جائے، میرا سب کچھ کام کاج کاروبار تباہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا مارکیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، جو کاروباری لوگ ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کی دکان جلتی ہے رات کو ارب پتی خرب پتی ہوتا ہے اور صبح کو صفر ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے ہم پر. اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ اپنا کرم قائم رکھے، اپنا فضل قائم رکھے. اللہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو. اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ صبر کی، اللہ اپنی طرف رجوع کی، اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے. آخری چیز جو سمجھنے کی ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم کہاں کھڑے. ہمارے ان حالات کے اندر، اس کو آپ عذاب کہہ لیں، اس کو آپ آزمائش کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ان تبصروں سے کچھ نہیں ہوتا. فائدہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرے، جب ان بھائیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آگے ہمیں محفوظ رکھے. جو میں نے بات شروع میں بیچ میں کی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی، کہ ہم اپنے وسائل سے بچنے کی، اس وقت جتنا شور مچا ہوا ہے وہ سارا یہی ہے کہ یوں کر لیتے، پہلے سے تیاری کرتے اور ڈیم بنے ہوتے اور یہ ہوتا اور یہ ہوتا، ہم نے کرپشن نہ کی ہوتی، ہم نے دریا کی زمینیں نہ کھائی ہوتی، ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، ہم نے وہ نہ کیا ہوتا، ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. یہ سارے وہ کلمات لو ہیں، اگر والے، کاش کاش والے، جن کو کہنا ویسے ہی حرام ہے. اگر ہم نے کیا ہوتا تو یہ کچھ بھی کیا ہوتا. میں نے ذکر کیا نا امریکہ یورپ کا، ابھی جا کر دیکھ لے، جس کو اگر شک ہو گوگل کر کے دیکھ لے، 3 مہینے کی پوری ہسٹری اٹھا لے. جب اللہ کی تقدیر آتی ہے تو انسان آگے سے کس طرح اندھا ہوتا ہے، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اس مصیبت میں کیسے خود جا کے گھستا ہے، کس طریقے سے اس مصیبت میں تباہ ہوتا ہے، انسان کو ہوش بھی نہیں رہتی کہ یہ مصیبت میں نے خود اپنے گلے لی ہے، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ تھا. اس لیے اللہ کی تقدیر سے لڑنے کی کوشش نہ کرے انسان. قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے سمجھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کی رحمت سے بچ سکتے ہو ورنہ نہیں بچ سکتے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہر ذریعے کو اپنائیں، ہر راستے کو اپنائیں. خاص طور پر اللہ کے عذاب سے جو چیز سب سے زیادہ انسان کو آزادی دلواتی ہے، بچا لیتی ہے تکلیفوں سے، مصیبت سے، وہ ان کیفیات میں، ان مصیبتوں میں استغفار کی کثرت ہے. استغفار کی کثرت یہ انسان کو سب سے زیادہ مصیبتوں سے بچانے والی چیز ہے. اپنی روزمرہ کے دعاؤں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، سارے معاملات کے اندر اپنی زبان پر اللہ سے یہ ضرور کہتے رہا کریں، دن میں کم از کم آپ کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے 100 مرتبہ تو آپ کی زبان سے لفظ ادا ہو جائے استغفر اللہ. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھتا تو ایک محفل میں آپ کو دیکھتا، آپ 100 دفعہ آپ کی زبان پہ کلمہ ہوتا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. گفتگو کرتے ہوئے، محفل میں بیٹھے ہوئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کلمات جاری رہتے تھے، یہ ذکر جاری رہتا تھا. یہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو بھی اس وقت تک عذاب نہیں دے گا اگر یہ استغفار کرنے والے ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف اگر پلٹ آئیں گے. استغفار امان ہے، گارنٹی اللہ کی طرف سے کہ عذاب نہیں آئے گا. اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو من حیث القوم ہماری حالت ہے وہ اس دل کے مردہ ہونے کی حالت ہے. دل اس قدر مردہ ہے ہم سب کا، اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ کی ان آیات سے ہم گزرتے ہیں، جو قرآن میں آتے ہیں نا، یہ لوگ ہماری آیات سے گزرتے ہیں اور سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی پکے کافر تھے، کوئی جہنمی لوگ تھے، وہ قوم عاد والے، قوم سمود والے. اپنی حالت تو ہم تھوڑا سا اندازہ کریں، اللہ کی کتنی آیات اور نشانیوں کو ہم روز مرہ دیکھ رہے ہیں اور دل اتنا سخت ہے کہ کہیں پر سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ کی طرف پلٹنے کا، واپس آنے کا کوئی راستہ ہی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یعنی یہ نشانیاں ہمارے دلوں کو موم ہی نہیں کر رہی، ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں کر رہی. یہ دلوں کی موت ہے. ایمان کے حوالے سے جب انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ کوئی اچھائی اور کوئی برائی اس کے اوپر اثر نہ کر رہی ہو، اچھائی اچھائی، برائی برائی کا معیار ختم ہو چکا ہو. قرآن مجید کی آیات، اللہ کی آیات، واعظ و نصیحت، یہ جو کونی نشانیاں ہیں جو اللہ عذاب بھیج کر بندے کو جھنجھوڑتا ہے، یہ اس کے دل کو، اس کی حالت کو تبدیل نہ کر رہی ہوں اور وہ جوں کا توں ہو، ویسے ہی موج مستی میں ہو، ویسے ہی اس کے معاملات تبدیل نہ ہو رہے ہوں، تو یہ سمجھ لے یہ اس دل کی موت ہے. اور تیسرا درجہ، میں 3 باتیں اس آخری چیز میں ذکر نہیں ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، ہماری من حیث القوم جو حالت ہے. اور تیسری ایک کیفیت اور ہے، اور وہ ہے ان کمبختوں کی، ان بدماشوں کی، ان ظالموں کی، ان مجرموں کی، کہ جو ان حالات کے اندر بھی پلٹنا تو دور کی بات، یا اپنی موج مستی میں رہنا تو دور کی بات، وہ ان حالات سے کمانا شروع کرتے ہیں. ان کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں کہ تو اللہ نے ہمارے لیے چانس دے دیا، کسی طرح پانی آئے، ہم ڈبوئیں علاقے کو، غریبوں کو مار دیں، اور پھر عالمی امداد، وہ ڈالر ہمیں کسی طرح ہمیں مل جائے. سن رہے ہیں نا خبریں آپ، مر رہے ہیں کہ کسی طرح مل جائے، ہمیں مل جائے، یا ہمارے ہاں پانی آئے، ہم ڈبوئیں اپنے غریبوں کو، اپنے علاقوں کے لوگوں کو، کسی طرح مل جائے پانی ہمیں اپنے علاقے کے لوگوں کو ڈبونے کے لیے، اور پھر عالمی امداد ہمیں ملے، کھا جائیں. اسی طریقے سے، اور یہ صرف مجرم وہ نہیں ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ مجرم ہے، یہ تو وہ جو سیاست دان، جو حکمران بیٹھے ہیں وہ مجرم ہے. یہ نیچے سے کہانی شروع ہوتی ہے. جا کے دیکھیں ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے، اچھے لوگ بھی بہت سے ہیں، بہت سے دیندار، اور زیادہ تر وہاں پہ خیر کے کام کرنے والے، حکومت ہو یا دیگر ادارے ہوں حکومتی، ان کے ساتھ جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اکثر آپ کو یہ داڑھی والے لوگ نظر آئیں گے، سارے دیندار لوگ ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو دیندار لوگ آ جاتے ہیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، اور ان میں سے بہت سارے سیاسی بھی ہوتے ہیں. جب ووٹ دینے کی باری ہے تو نہیں، پھر ہم نے اپنے علاقے کے وڈیرے کو ووٹ دینا، پھر یہ ان کو نہیں دینا جو ہمارے ساتھ آ کے آج مصیبت میں کھڑے ہوئے. ووٹ پھر ہم نے ان کو دینا ہے کہ جو ہمیں ساری زندگی لوٹتے آئے. یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں جو اس وقت وہاں جو کام کر رہے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو وہاں پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے کشتیوں والے. ان کے آپ کرائے سنیں، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے جو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں. یا پھر وہاں کے لوگوں کی اطلاع یہ بھی ہے کہ حکومت اور یہ پرائیویٹ لوگ جو ہمیں بچانے آتے ہیں، جو ریسکیو کرنے آتے ہیں، ان کی کشتیاں ہیں، اور وہاں سے بہت سے لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ پیچھے جو ڈاکو لٹیرے ہیں، چور ڈاکو ہیں، ان کے پاس اس سے بڑی بڑی تیز رفتار کشتیاں ہیں جن پہ وہ آگے پیچھے گھروں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ہم حکمرانوں کو روئیں، ہم ڈاکوؤں کو روئیں، ہم اس طبقے کو روئیں جس کے پاس کشتی ہے، زیادہ کرایہ مانگ رہا ہے. ہم ان لوگوں کو روئیں کہ جو خیر کے کام کر کے آتے ہیں، 2 چیزیں تقسیم کر کے، تصویریں کھنچوا کے، فوٹو سیشن کروا کے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ہماری شہرت اور واہ واہ ہو جائے. کس کس کو روئیں؟ یہ آخری درجے کے مجرم لوگ ہیں، آخری درجے کے. قوم کا تو وہ حال ہے کہ دل مردہ ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں مست ہے. کامیاب آدمی وہ ہے جو ان سارے حالات سے باہر نکل کر، ان ساری صورتحال سے باہر نکل کر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان اعمالهم. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی ان کے پاس تو تضرعوا، یہاں دل ان کا نرم پڑ جاتا. یہ تضرع کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل پہ یہ چیز اثر کرتی، ہماری یہ نشانی اثر کرتی. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل پہلے سے بہت سخت ہو چکے تھے، گناہ کر کر کے دنیا کے اندر غرق ہو کے.
یہ دل سخت ہو چکے تھے. یہ ایک الگ پورا الگ موضوع ہے کہ انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے. دل سخت سے مراد یہ ہے کہ جس پر کوئی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی, کوئی برائی کو برائی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں جی رہا ہوں, جس حال میں جی رہا ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. اور پھر یہ دل نرم کیسے ہوتا ہے, موضوع پورا الگ ہے, لیکن اپنے دلوں کو ذرا چیک کیجئے. یہ اللہ کا کلام اس پر مؤثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ذکر و اذکار الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی تک اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں, ان کے دل کے اندر خشوع پیدا ہو جائے, یہ دل سے جھک جائیں اپنے رب کے سامنے, ان کا دل ان کے رب کی طرف مائل ہو جائے. کیوں؟ لذکر اللہ, اللہ کے ذکر اور جو حق اترا ہے اللہ کی طرف سے, حق نازل ہوا ہے. دلوں کو نرم کرنے والی چیز سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت, اس کو سمجھنا. اس سے بڑھ کر آپ کے اور میرے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے لیے آج کے میرے اس گفتگو سے صرف اس ایک مسئلے کو سمجھ جائیں گے تو شاید میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ پیغام پہنچا دیا, کوئی اثر ہو گیا. کہ اپنے دلوں کے حال کو ذرا سا چیک کیجئے, مردہ تو نہیں ہو گیا, مر تو نہیں گیا, اس پہ کوئی زندگی ہے ایمان کی. اگر محسوس ہو رہا ہے مرا ہوا تو اس کے علاج کے لیے کوشش کیجئے, بھاگیے, دوڑیے. جیسے اٹیک ہوتا ہے نا, فوراً اسپتال ایمرجنسی کی صورت میں بھاگتے ہیں, نہیں تو پتہ ہے بندہ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے چیک کیجئے کہ یہ اللہ کا کلام اثر دے رہا ہے, یہ اللہ کی نشانیاں جو اللہ بھیج کے مجھے ڈرا رہا ہے, مجھے سمجھا رہا ہے, اپنی طرف پلٹنے کے پیغام دے رہا ہے, مجھ پہ کوئی اثر ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, تو ایمرجنسی والی کیفیت اپنے دل کے لیے پیدا کیجئے. پلٹیے, ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ جس سے دل نرم ہو, اللہ کی آیات اثر کریں, کیونکہ یہ سخت دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہو گئے تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ہمارے جو بھائی, جو احباب, جو ساتھی ان احوال میں سچے ایمان کے ساتھ اس سیلاب کی نظر ہوئے, ڈوب گئے, ان کے اوپر پہاڑی پتھر آ کے گر گئے اور گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. سیلاب کی وجہ سے کون کہاں بہہ گیا, کسی کی لاش ملی, کسی کی نہیں ملی, کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا, کچھ نہیں پتا. لیکن ایک پھر آخر میں وہ اللہ کی تدبیر ہے جب انسان دیکھتا ہے, اور اس کے پیچھے کیونکہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے, وہ خیر یوں نکل کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم بخاری میں بھی ہے, کہ من غرق فهو شہید, یا الغریق شہید, یا الشہداء خمسہ. 5 قسم کے لوگ جو عام وفات پاتے ہیں خاص طریقوں سے, ان کا مقام اور مرتبہ آخرت میں شہیدوں کے برابر ہے. دنیا میں ان کو شہیدوں کے احکامات, غسل نہ دینا, کفن, یہ سارے وہ نہیں ہوتے. آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ, جن میں ایک غریق ہے, پانی میں ڈوب کر مرنے والا, اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے, مومن ہے, سچا, تو وہ جس دنیا کے اندر بڑی کربناک انداز میں دنیا سے رخصت ہوا, تکلیف ہوئی, اللہ کا فیصلہ تھا, بندے کا اختیار نہیں تھا, اللہ کی تدبیر تھی. اور وما ربک بظلام للعبید, تمہارا رب کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ اللہ جس نے اس دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کے بدلے اس بندے کو آخرت میں شہید کا مرتبہ دے دیا, کامیاب کر دیا, وہاں کی جھنجھٹوں سے, وہاں کے مسئلوں سے وہ آزاد ہو گیا. یہ سودا بڑا کامیاب سودا ہے. مرنا تو ہے ہی نا, میں بچوں گا تھوڑی, کہ اگر میں نہیں ڈوبا, مجھ پہ سیلاب نہیں آیا, تو میں کوئی رہ جاؤں گا جب تک یہ دنیا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, جانا سب نے. لیکن اس حال میں, اس کیفیت میں بندہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو, یہ اصل چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے, کہ مرنے سے پہلے اس قابل بن جائیں کہ اللہ کو منہ دکھا سکیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. جو بھائی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, تکلیفوں میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس پر صبر بھی دے اور ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق بھی دے. اسی سلسلے میں ہماری آپ کی اس مسجد کے تقریباً مجھے بتایا 10 سال سے یہاں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں, قاری رمضان صاحب, ان کا گاؤں پورا سیلاب میں ڈوب گیا ہے, اور ان کے بڑے بھائی کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے. تو بھائی یہاں تعاون کے لیے انہوں نے اعلان کیا مسجد اسلامیہ کی طرف سے اجازت کے ساتھ, تو یہاں گیٹ پر بھی موجود ہوں گے. اور چونکہ آپ کے مسجد کے اپنے قاری ہیں, تو آپ خود بھی جانتے ہوں گے انتظامیہ تک بھی آپ تعاون پہنچا سکتے ہیں. تو ایسی چیز ہے کہ مطلب
اطمینان رہے گا انسان کو کہ جہاں جو چیز دی ہے وہ مستحق تک ہی اور ایسے لوگوں تک ہی پہنچی ہے انشاءاللہ کہ جو ضرورت مند ہے. اور بیماروں کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. محمد فیاض صاحب یہ بھی بیمار ہیں. اسی طرح احسن علی کے بیٹے محمد علی، یہ بھی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں فیصل بھائی، وہ بھی کافی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.